حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابی رسول ہے، یہ دو حضرات 5,000 صحابہ کرام کو لے کر 5 لاکھ عیسائیوں کے مقابل میں چل پڑے تھے۔ تعداد مسلمانوں کی صرف 5,000 تھی، 5 لاکھ عیسائیوں کے مقابل وہ بھی خوب قوت والی قوم تھی اور اپنے قلعے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ اپنے وطن سے کوسوں میل دور۔ کئی دن گزر گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار الہی میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرے بندے تیرے نام لے آج پریشان ہے، اے پروردگار تیری شان ایسی ہے کہ تو دشمنوں کو آرام میں رکھتا ہے، دشمنوں کو کھلاتا ہے، ہمیں بھی تھوڑی روزی عطا فرما تاکہ ہماری پیٹھ مضبوط ہو تو ہم تیرے دربار میں آئیں، یا تو اپنی گردن کٹائیں یا پھر دشمن کو اسلام میں لائیں۔ بس یہ دعا کرنا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ بھی دشمن کا قافلہ تھا، جو ان کے لیے کمک لے کر جا رہا تھا، یعنی ان کے کھانے پینے کا غلہ وغیرہ لے جا رہا تھا۔ اور یہ لڑائیوں میں، جنگوں میں یہ بات درست ہے، اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے قافلے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور صحابہ کرام میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر دی۔ چند دنوں کے لیے وہ بے فکر ہو کر پھر دوبارہ لڑنے لگے، اور اس کے بعد ایسی لڑائی ہوئی گھمسان کی کہ دشمنوں کو جو 5 لاکھ کی فوج رکھتے تھے قلعہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ قلعے پر مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور یہ عیسائیوں کے بادشاہ ایک دوسرے مقام پر جمع ہوئے، ایک دوسرے کو کوسنے لگے۔ ان کی لڑائی دیکھ کر ایک بوڑھا آدمی کہتا ہے، کیوں ایک دوسرے کو بولتے ہیں؟ عیسائیوں میں ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ کہتا ہے کیوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہو، برا کہہ رہے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے کہ آخر یہ مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ غور کیجئے، مسلمان ہر زمانے میں کامیاب تھا، اور ایسا کامیاب ہر دشمن کی زبان پر مسلمانوں کی کامیابی کے چرچے تھے، اور آج مسلمانوں کی ذلت کے چرچے، مسلمانوں کی جہالت کے چرچے، مسلمانوں کی بد اخلاقی کے چرچے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ آج ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے۔ میں عرض کروں گا حاضرین، وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ سنو، ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ ان کی کامیابی کی وجوہات اس نے بہت بتائے، تفصیل بڑی ہو جائے گی، میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی سب سے پہلی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں اور ہمارے اخلاق برے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ مسلمان پچھلے دور میں جس میدان میں پہنچے ہیں، زمین کامیابی کی ان کے قدم چومتی تھی، اس کی وجہ نہ تلوار تھے، نہ تیر و تبر تھے، نہ نیزے تھے، اور نہ کچھ تھا، بلکہ وہ ان کے اخلاق تھے۔ اس اخلاق کی بنیاد پر انہیں کامیابی ملتی تھی۔ اور آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ اور اس بات کا اعتراف غیروں کو بھی ہے۔ آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے اخلاق یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو غصے سے ظاہر بات کرنا، جھڑکیاں دینا، گالی گلوچ کرنا، لوگوں کا حق مارنا، باپ سے بیٹا پریشان، بیٹے سے باپ پریشان، بیوی شوہر سے پریشان، بہو سے ساس پریشان، ساس سے بہو پریشان، اور پڑوسی سے پڑوسی شکایت کرتا ہے۔ آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے اخلاق یہ ہیں کہ ہم شادی کے نام پر اتنے گانے بجائیں گے، سارے اطراف میں رہنے والوں کی نیند اڑا دیں گے، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اور ہمارے اخلاق یہ ہے کہ ہم شادی بھی کریں گے تو اس دن 12 بجے تک کم از کم لوگوں کو بھوکا رکھیں گے، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اور ستم پر ستم یہ کہ پھر دعوت دے کر بھوکے رکھیں گے، یہی تو آج ہمارا حال ہے۔ 12 بجے 1 بجے نوشہ آتا ہے، راستہ بھر وہ گھومتے پھرتے، کیا ضرورت تھی تجھے گھومنے کی؟ کیا ضرورت تھی تو نوشہ بتانے کی؟ اگر اتنی دیر کرنی تھی تو رقعے میں یہ کیوں لکھا تھا کہ نماز عشاء کے بعد شادی ہوگی، عقد ہوگا؟ لکھ دینا تھا 12 بجے عقد ہوگا۔ ایک تو جھوٹ کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اور ہمارے اخلاق یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے گھر کا کچرا سامنے والے کے دروازے پہ ڈالتا ہے، آج کا مسلمان اپنے گھر کا پرنالہ گلی میں بہاتا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف دے، آج کا مسلمان دیوار میں رات میں کیلیں ٹھوکتا ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے، یہ اخلاق ہے ہمارے۔ ایک عیسائی گواہی دے رہا ہے کہ ان کے اخلاق بلند ہیں، اس وجہ سے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ تو حاضرین، کامیابی کے لیے، حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے تلوار تیر و تبر کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کا میدان علیحدہ تھا، آج کا میدان علیحدہ ہے۔ وہ اس وقت میدان میں رہ کر بھی اخلاق سے لڑائی کیے تھے، اور آج ہم گھر بیٹھے بھی اخلاق کے ذریعے لڑائی کر سکتے ہیں۔
لیکن افسوس کہ آج ہمارے پاس اخلاق کا نام و نشان نہیں ہے. جنازہ نکال دیا مسلمانوں نے اخلاق کا، جنازہ نکال دیا. اب کب فاتحہ سیوم کریں گے، کب چہلم کریں گے پتہ نہیں، ختم ہو چکے ہیں اخلاق. دوسری بات وہ عیسائی کہتا ہے، وہ عیسائی یہ کہتا ہے کہ تم گناہ کرتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کامیاب ہیں. اور آج ہمارے پاس کہاں ہیں عبادتیں؟ بولی عبادتیں کہاں ہیں؟ 5 وقتہ نمازی، نماز پڑھنے والے بھی مسجد میں بڑی بے چینی کے ساتھ آتے ہیں، بڑی بے چینی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حال کیا بتائیں؟ خود پابندی سے نماز پڑھنے والے بھی دیر سے مسجد میں آتے ہیں، جلدی مسجد سے چلے جاتے ہیں. مسجد میں آنے والے بھی پھر مسجد میں الگ تماشے بچائے رکھتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ امام صاحب ایسے ہے، وہ مصلی صاحب ایسے ہیں، یہ فلاں فلاں. بس مسجد کے در و دیوار، چھت وغیرہ، انتظامیہ بس اس پہ نظر رہتی ہے. واقعتاً کوئی بگاڑ ہے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، ایک اور بات ہے. مگر پڑھنے والوں کا یہ حال ہے. اب جو نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عبادت یہ ان کا دوسرا وتیرہ اور ان کی علامت ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. یہ ایک شکست خوردہ عیسائی قوم کہہ رہی ہے. کیا کبھی عیسائیوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس بم ہے، ان کے پاس توپ ہے، ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا. ان کو ڈر تھا مسلمانوں کی عبادت سے، ان کو ڈر تھا مسلمانوں کے اخلاق سے. اور آج وہی اخلاق ہم سے ختم ہو چکے ہیں، وہی عبادت کا شوق اور جذبہ ہم سے ختم ہو چکا ہے. اس وجہ سے ہم نہتے ہیں، شکست خوردہ ہیں. تیسری بات وہ عیسائی کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم رات میں سوتے ہو، وہ رات میں جاگ کر اپنے رب کو مناتے ہیں. آج کون منا رہا ہے بولیے آپ؟ ہماری آدھی رات شادی خانے میں گزرتی ہے اور آدھی رات گھر آنے کے بعد واٹس ایپ یوٹیوب پہ گزرتی ہے. چوراہوں پر، چبوتروں پر، ہوٹلوں کی زینت ہم بنے ہوئے. یہ ہماری راتیں ہیں. اور ان کی راتیں کیا تھیں ہمارے اسلاف کی؟ وہ مسلح پر کھڑے رہتے تھے، وہ کانٹوں کے راستے پہ چلتے تھے، اور آج ہم قالینوں پہ لوٹ رہے ہیں. کس طریقے سے ہمیں کامیابی ملے گی؟ عیسائی کہتا ہے کہ وہ رات میں قیام کرتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں. رب کو منانا تو بڑی بات، ہم نے ماں باپ کو نہیں منایا آج تک. کہاں رب کو منانے کی باتیں کریں گے؟ ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہے. اللہ ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے اس عیسائی نے تقریباً 10-12 باتیں بتائی. اہل ایمان کی کامیابی کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. ہم نے بس 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. تو حاضرین، اگر آج مسلمان، یہ ہم پر ہندوستان میں جو مصیبت کے بادل منڈلا رہے ہیں، یہ کالی گھٹائیں جو چھائی ہوئی ہے، آج ہماری گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی ہے، آج ہمیں گھر سے بے گھر کر دینے کی باتیں کی جا رہی ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ روڈ پہ بعد میں نکلیے جناب، پہلے مسجد میں آئیے. آپ نعرے بعد میں لگائیے، پہلے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریے، رسول اللہ کریے. وہ سب بات کی باتیں یہ تو کریے. حکومت سے مطالبے بعد میں کریے، پہلے اپنے اخلاق سنواریے، پہلے اللہ کی عبادت رات میں کرنا سیکھیے. یہ آنکھیں اگر رات میں جاگتی ہیں تو پھر خدا کی یاد میں رونا بھی انہیں سکھائیے، رب کی محبت میں آنسو بہانا بھی انہیں سکھائیے. اور پیٹ بھر کر جو کھانے کی عادت ہے اسے ختم کریں، روزہ رکھنے کی عادت ڈالیے. کم از کم ہفتے میں 1 دن، پیر کے دن تو روزہ رکھیں. اگر اللہ نے توفیق دی تو پیر اور جمعرات کے دن تو روزہ رکھیں. اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم مہینے میں 3 روزے تو رکھیں. ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے. کم از کم اس پر تو عمل کریں. پھر دیکھیے کہ کیسی رات بھر عبادت تو نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ رات میں جلدی سوتے بھی تو نہیں ہے نا، 12 بجے 1 بجے کے بعد ہی سوتے ہیں. 4 رکعت تہجد پر بگڑنے والا ہے. 1 گھنٹہ جہاں فون پہ گزارتے ہیں، 10 منٹ مصلی پہ نہیں گزار سکیں گے. اپنے اخلاق سنواریے، کردار بہتر بنائیے. بہرحال حاضرین، کامیابی اگر مسلمان چاہتا ہے، باتیں بہت ساری، مگر وہ عیسائی کے کہے ہوئے کم از کم 3 باتوں پہ تو عمل کریں. یہ اس کی کہی ہوئی نہیں ہے، وہ صحابہ کے اوصاف ہیں.
مگر اس نے توجہ دلائی ہے بھولے بھٹ کے مسلمانوں کو کہ دیکھو تمہارے باپ دادا ایسے تھے، ذرا تم بھی تو ایسے بنو۔ تو حاضرین، آج مسلمانوں کو اسلام یہ سبق دیتا ہے۔ یہ حالات جو آتے ہیں یہ چپ نہیں آتے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ ہے گڑبڑ ہمارے اندر جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں۔ تو ہم اس برائی کو دور کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، کردار اچھا بنائیں، اخلاق اچھے بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو سچا پکا مسلمان بنائے اور